بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 430 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 60 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو وہ حضور کی تقسیم غنیمت پر کرتے تھے۔ اب ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ حضور کی تقسیم صدقات پر کرتے تھے۔ گویا ایک فعل شریف پر اعتراض کا جواب دینے کے بعد دوسرے فعل حسن پر اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں منافقین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو وہ غنیمت کا مال دینے پر کرتے تھے۔ اب ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ حضور کہ صدقات وصول کرنے پر کرتے تھے۔ گویا دین پر اعتراض کا جواب پہلے دیا گیا اور نبی پر اعتراض کا جواب اب دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں سرکار کی تقسیم کے فرق پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا۔ حضور نے بعض کو کم دیا، بعض کو زیادہ دیا۔ اب حضور انور کے دینے نہ دینے پر جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور کسی کو دیتے تھے کسی کو نہیں۔ گویا حضور کی تقسیم کی دو نوعیتیں تھیں، ایک نوعیت کا ذکر پہلے ہوا، دوسری کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ مالدار صحابہ کرام اپنے مالوں کی زکوٰۃ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے تاکہ حضور انور اپنے دست مبارک سے مستحقین کو تقسیم فرما دیں اور رب تعالیٰ اس ہاتھ شریف کی برکت سے قبول کر لے۔ بعض منافقین بولے کہ یہ زکوٰۃ میں حضور انور اپنے اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، عزیزوں، قرابت داروں کے لیے لیتے ہیں۔ ان کی تردید میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ فرض صرف ان فقراء کے لیے ہیں جو اتنی مقدار بھی نہ پائیں جو اپنی حاجت میں صرف کر سکیں، یعنی ان کے پاس مال بالکل بھی نہ ہو، اور مساکین کے لیے ہے جو بقدر کفایت مال نہ پائیں انہیں مساکین کہتے ہیں، اور صدقات کے کارکنوں کے لیے ہے، اور صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور مستحقین پر تقسیم کرنے والوں کے لیے ہیں، اور کاتبین کے لیے ہیں، اور ارباب اموال کو جمع کرنے والوں کے لیے صدقات ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تعریف قلب مقصود ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں یا اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں
یا ان کے امثال اسلام لے آئیں یا مسلمانوں کا دفاع کریں۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی اور آخری قسم کو آج کل امام شافعی کے نزدیک صدقات و خیرات نہیں دیے جائیں گے، اس لیے کہ اسلام قوی ہو چکا ہے۔ بخلاف دونوں قسموں کے صحیح مذہب کے مطابق ان کو بھی دیا جائے گا۔ اور مکاتبین کو آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے لیے صدقات و خیرات ہیں جنہوں نے غیر معصیت کے لیے قرض لیا ہو، معصیت کے لیے لیا ہو مگر معصیت سے توبہ کر لی ہو، اور ان کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو، اور آپس میں صلح کرانے کے لیے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اور مجاہدین کے لیے بھی صدقات و خیرات ہیں، یعنی ایسے مجاہدین کے لیے جو جہاد میں مشغول ہوں اور وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کا مال غنیمت میں حصہ نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایسے مسافروں کے لیے بھی صدقات و خیرات میں سے حصہ ہے جن کے لیے مال سے منقطع ہونے کی وجہ سے سفر جاری رکھنا وہ دشوار ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ حکم ہے۔ فریضہ فعل مقدر فارازہ کی وجہ سے منسوب ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے اور اپنی صنعت میں باحکمت ہے، لہذا مذکورہ مصارف کے علاوہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے، اور مذکورہ اصناف کے موجود ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ لہذا امام وقت کو چاہیے کہ ان میں برابر تقسیم کرے، اور امام کو اختیار ہے کہ کسی ایک صنف کو دوسری صنف پر ترجیح دے دے، اور لام سے تمام افراد کے استغراق کا وجوب مستفاد ہوتا ہے، لیکن صاحب مال پر بوقت تقسیم تمام افراد کا احاطہ کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ اصناف ثمانیہ میں سے ہر صنف کے 3 افراد کو دینا کافی ہے، اس سے کم میں کافی نہیں ہوگا، جیسا کہ جمع کے صیغوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ اور سنت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ہاشمی اور مطلبی سید نہ ہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں مصارف زکوٰۃ کو کہ ہر قسم کی زکوٰۃ خواہ پیسہ روپیہ کی ہو یا جانوروں کی ہو، جس طرح کی بھی ہو، زیور کی ہو، ہر قسم کے واجب صدقے خواہ زکوٰۃ ہوں یا نذر کا پیسہ ہو یا کفارہ ہو یا فطرہ ہو، یہ سب حق ہے ان فقیروں کا جن کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اور ان مسکینوں کا جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ان لوگوں کا جو زکوٰۃ وصول کر کے حاکم اسلام کے پاس پہنچائیں، اگرچہ خود غنی ہوں وہ زکوٰۃ سے تنخواہ پائیں گے، اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، ان میں اسلام کی الفت پیدا کرنا ہے، اور مکاتب غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کی جائے گی یہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات، یوں ہی جائز طور پر مقروض ہو جانے والوں میں اور اللہ کی راہ میں صرف ہو کر جو غازی یا حاجی یا دینی طالب علم درماندہ ہو اسے دی جائے گی، اور مسافروں میں جو گھر میں مالدار ہوں مگر اتفاقاً سفر میں حاجت مند ہو گئے ہوں انہیں بقدر ضرورت دے دیا جائے۔ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے طے کیے گئے احکام ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ تو سب کو امیر کیا نہ سب کو فقیر کیا، بلکہ نظام اس طرح قائم فرمایا کہ بعض امیر بنائے بعض فقیر، پھر امیروں کو زکوٰۃ دینا فرض کر دیا۔ رب تعالیٰ کی اس میں لاکھوں حکمتیں ہیں، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ خیال رہے کہ اسلامی بیت المال کے مصرف 4 طرح کے ہیں۔ صدقات و خیرات ان کے مصرف وہ ہیں جو یہاں ارشاد ہوئے ہیں،
اور دوسرا مال غنیمت اس کا مصرف یہ عام یتیموں مسکینوں فقیروں پر صرف کیا جائے گا، اور تیسرا جزیہ اور خراج وغیرہ دارالسلام کی حفاظت پر صرف کیا جائے گا، جیسے سرحدوں کی حفاظت اور مضبوطی، مجاہدین کے لیے ہتھیار وغیرہ کا مہیا کرنا، ملک میں پل نہریں بنوانا، قاضیوں اور دیگر حکام کی تنخواہیں، امام مؤذنین مدرسین مفتیان کرام معلمین اور مدرسین کی تنخواہیں دینا، اور چوتھا لاوارث یتیموں کا ترکہ، یہ ان لوگوں کے علاج کے لیے خرچ کیا جائے گا جو بیمار ہوں گے، اور غریبوں یتیموں کے نکاح وغیرہ پر خرچ کیا جائے گا۔ ایک روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 قسم کے مالداروں کو فرمایا کہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے: غازی، عامل، غارم یعنی جس نے دوسرے کا قرضہ اپنے پر لے لیا ہو، قیدی بوقت ضرورت جو کسی کے قرضہ کی وجہ سے قید ہو گیا ہو، اور وہ غنی جسے محتاج نے زکوٰۃ لے کر ہدیتاً اسے کچھ دے دیا ہو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں مصارف ثمانیہ کے بارے میں۔ فقیر وہ شخص ہے جو اتنے مال کا مالک ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، بھی طور کہ اپنی ضرورت کی مقدار سے نصف سے کافی کم کا مالک ہو۔ مثلا اس کی ضرورت 10 درہم کی ہے مگر اس کے پاس صرف 2 یا 3 درہم ہو۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہو مگر بقدر ضرورت نہ ہو، مثلا اس کو 10 درہم کی حاجت ہے اور اس کے پاس 7 درہم ہے۔ عاملین علیہا یعنی زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلہ کے کارندے، مثلا کاتب اور حاسب وغیرہ۔ مؤلفت قلوبہم وہ نو مسلم جن کا اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا، یا تو وہ لوگ کہ جن کو تعریف قلوب کے طور پر دینے سے دیگر حضرات کے اسلام کی توقع کی جا سکے، اور الرکاب مکاتبین کو آزاد کرانے میں۔ الغارم وہ شخص جس نے جائز مقصد کے لیے قرض لیا ہو اور اب وہ ادائیگی پر قادر نہ ہو، یا اصلاح ذات البین کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو اگرچہ وہ غنی ہو۔ اہل السبیل وہ مالدار جو جہاد میں شرکت کے خواہش مند ہوں، اور ابن السبیل مباح سفر کا مسافر جو اپنے شہر سے دور ہو، ایسا شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے۔